بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد۔ امام جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ موت کی طرف لوگوں کو دعوت، فکر کرو، تفکر کرو۔ مومن دن میں روایات کہتی ہیں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے۔ امام ساتویں امام گزر رہے ہیں، قبرستان آیا، امام نے اپنے اطراف کے لوگوں کو یہی کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخری کمرہ ہے اس دنیا سے جانے کا۔ سمجھ لیں کہ وہ ایگزٹ گیٹ ہے، اس دنیا سے جانے کا ایگزٹ گیٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ کہیں قبر ہے تمہاری، یہ آخری کمرہ ہے، جو ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، بس اس کے بعد اب کیا ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، آگے آفس ہے، ڈاکٹر ہے، ایئرپورٹ ہے، لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے فلائٹ ہے۔ قبر کیا ہے؟ لانچ، آخری لانچ، اس کے بعد ہر کسی کا جہاز لگا ہوا ہے۔ قبر ایسی ہے انسان موت، اس کو یاد کرے۔ موت انسان کی زندگی کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ موت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا گھبراہٹ نہیں ہے۔ اب انسان کو زندگی میں بہت ساری پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، شخص آیا معصوم کے پاس، مولا میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، دل میرا بڑا ڈوبا رہتا ہے، میں پریشان ہوں۔ امام نے کہا مر جاؤ گے، قبر میں سب سے پہلے آنکھ یوں ہو جائے گی، ہاتھ یوں ہو جائے گا، بال یوں۔ کہا نہیں مولا میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایسی ہے، جب انسان اپنی قبر کے بارے میں سوچے تو ہوگا اس کے ساتھ کیا، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ جانے محترم، تفکر، فکر، ماہات، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیسے کھڑا ہوں گا، وہ ظاہر حساب دینا ہے۔ پہلی چیز آپ کو پتا ہے، امام نے کئی ملاقاتیں عمر ابن سعد لعین کے ساتھ ہوئی ہیں، کئی ملاقاتیں، جب نہیں مانا آخری میں جہاں صرف 6 لوگ ہیں، ادھر حضرت علی اکبر علیہ جناب ہے، ادھر حضرت عباس علیہ السلام ہے، ادھر اس کا بیٹا ہے، غلام ہے، آخری ملاقات ہے۔ امام نے بولا مثلا تمہیں نہیں پتا، نہیں میں آپ کو جانتا ہوں، تم کس کے لیے کر رہے ہو، شہر رے کے لیے کر رہے ہو، نہیں ملے گی تمہیں یہ۔ امام نے جو اس کو ایک سوال سے اس کے ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کیا، کیا تمہیں موت پر یقین نہیں ہے، کیا تمہیں قیامت پہ یقین نہیں ہے؟ لیکن جب انسان اندر سے مردہ ہو جائے تو اسے کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتی۔ آپ کو بچا کے رکھیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ظہور وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو ظہور، لیکن بہت ساری چیزیں بند بھی ہو جائیں گی، اس لیے کوشش کریں ایسا کوئی عمل زندگی میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ انسان کسی گناہ کی حالت میں ہو اور ظہور ہو جائے۔ کیسے جائیں گے آپ، کس طریقے سے جائیں گے؟ مطلب خود شرمندگی ہے یہ کہ یہاں امام کی آواز آ رہی ہے اور میں خدا نہ خواستہ دنیا میں مصروف ہوں، میں اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ جانے ہوتا، اس لیے ماہات دوسری چیز۔ تیسری چیز، انسان کو تاریخ میں تفکر، گزشتہ میں، نہج البلاغہ میں خطبے بھرے پڑے ہیں، امام فرماتے ہیں اپنے گزشتگان سے عبرت حاصل کرو۔ جو بھی امام نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے اپنے ایک گورنر کو، اس میں امام نے لکھا ہے کہ تم جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وہ پھر ہونے والا ہے، اس لیے اپنے گزشتگان سے عبرت حاصل کرو۔ عزیزان محترم، خوب عبرت انسان کی ضروری ہے، انسان قرآن کے اندر عبرت حاصل کرے۔ پہلے قومیں کیا تھیں، کیا ہو گئیں، کس نے کیا کیا، کس طرح ہو گیا، کس نے کتنا خدا پہ توکل کیا، کس مقام پہ پہنچ گیا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے، آئندہ آنے کی خبریں۔ چوتھی چیز، قرآن پر تفکر کرنا۔ بس میں تیزی سے آپ کو یہ چیزیں گنوا رہا ہوں تاکہ بہرحال یہ ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کو، پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ آپ بولیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ قرآن پر تدبر، قرآن خود کہہ رہا ہے فلا تدبرون، کہ اب تم تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں انڈیا میں ٹرین پہ جا رہا تھا تو ساتھ ایک شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو میں نے بولا بھائی اچھی بات ہے، قرآن ثواب ہے، تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں قرآن پر۔ کہا میں ہندو تھا، وہ شخص کہتا ہے میں نیا اس کتاب سے انٹروڈیوس ہوا ہوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہا کیسے ہوئے؟ کہا ایک آیت کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے۔ جو میں یہ آیت آپ کو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کی صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ بہرحال میرا
وزان محترم خوب سورہ قیامت 75واں سورہ ہے، وہ پروردگار اب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، ہم روز قیامت کی خدا جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. پھر کہتا ہے اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے. تیسری آیت ایا سب الانسان الن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ انسان سوچتا ہے. چوتھی آیت وہ ہندو کہتا ہے کہ یہ میں نے سنی، اس ایک آیت نے مجھے مسلمان کر دیا. کیوں؟ قرآن میں تفکر کیا اس نے. آیت کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ضرور، اور ہم اس بات پر، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس کو قیامت میں دوبارہ صحیح کریں گے. وہ ہندو کہتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ علم کہاں سے آیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. وہ پریشان ہو گیا. 1400 سال کہا اگر پہلی بات تو نبی نے کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے سیکھا ہو؟ کہا نہیں، نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. اور نبی نے جہاں سے علم لیا یہ کون سا علم ہے کہ جو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سب کے فنگر پرنٹس اکٹھے کیے جائیں گے. ذہن مطلب ایک آیت پہ تفکر کر، وہ قرآن پہ تفکر کرے انسان. قرآن جو ہے وہ فطرت کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے کہ فطرت ہے، ہر چیز فطرت پر کر، عقل کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. قرآن احساسات کے ذریعے سے دعوت. سنوریہم آیات، اللہ کیا کہتا ہے؟ گھومو پھرو، دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو. خوب یہ تفکر ہے، فکر ہے. حادثات، واقعات، خوب یہ حوادث انسان کو فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں. خوب خدا پر، خدا کی طرف تفکر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چیزوں کی طرف تفکر کرے. پھر انسان بہرحال قرآن، تاریخ، وہ انسان جو ہے وہ اس تفکرات کو آگے لے کے جائے. اگلا تفکر نعمتوں پر تفکر کرنا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مگر تم اس کا شکر نہیں کرو گے. خوب نعمتیں ہیں. اور آخری تفکر علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی عاقبت پر تفکر کرے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. عزیزان محترم، خوب انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. انسان بہت ساری باتیں جانتا ہے مگر جب پریکٹیکل کام کرنے لگتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. مجلس یا عزاداری، خدا کا شکر کریں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا حاصل کریں. عزیزان محترم، جب انسان وادی امام کی طرف پڑھتا ہے تو پھر وہ حالت ذکر میں آ جاتا ہے. ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، ذکر پورا وجود کرتا ہے انسان کا. وہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کل کے دور میں آپ کسی ایسی اسپیس میں، آج کل ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں جس میں انسان جاتا ہے تو گریوٹی لیس ہو جاتا ہے. گریوٹی لیس ہونے کے لیے انسان، گریوٹی نہیں ہو تو انسان کیا ہے؟ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. یعنی پورا ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، انسان اس کے اندر آ جائے تو انسان گریوٹی لیس ہو جاتا ہے. خوب جب انسان وادی امام میں آتا ہے تو پھر ہاتھ میں تسبیح کی ضرورت نہیں، کاؤنٹر کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف رخ کی ضرورت نہیں. ہاں نماز تو پڑھنی ہے قبلے کی طرف، لیکن ہر وقت ذکر کی حالت میں رہتا ہے. اس کے اعضاء، اس کے وجود ذکر کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں. وہ یہ تسبیح مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی؟ میں کیوں نہیں اس تسبیح کو سنتا؟ مجھے کیوں نہیں آواز آتی کہ پتا بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پتھر بھی کہہ رہا ہے سبوح قدوس؟ مجھے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ میں دنیا کے شور میں پھنسا ہوا، میں نے اپنے آپ کو خود غفلت میں رکھا ہوا ہے. خوب حالت ذکر میں آئیے. مجلس حالت ذکر ہے. جب آپ ذکر میں آئیں گے تو اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے پائیں. آیت اللہ
قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا، نخلستان میں پڑھتے تھے نجف سے باہر، تو کہتے تھے کہ ان کی نماز 1 گھنٹے کی تہجد، ہم سے تو 2 منٹ 3 منٹ۔ پبلک پوچھتی مولانا صاحب آسان طریقہ بتائیں تہجد کو، رات کو پڑھ لیں سونے؟ ہاں بھائی پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو، قضا پڑھ لو، پڑھو تو صحیح۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا، یہ جوان وہ عبادت کر رہا ہے جسے میں نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا مگر کر رہا ہے۔ آیت اللہ بھیج، آیت اللہ غازی طباطبائی کے شاگرد ہیں، وہ قنوت میں جو ہے وہ تہجد کی وتر میں دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی ہے، مولانا پڑھتے ہیں، ہم دھاگے پھکواتے ہیں ان سے۔ وہاں ایک شخص اکیلا، وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو دنیا کے رابطے منقطع ہو جاتے تھے اور صرف ایک ہی کنیکشن آن ہو جاتا تھا، اور جتنے ذکر عرش پہ ہوتے تھے مجھے آواز آتی تھی۔ خوب انسان اس وادی میں جائے، کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی کچھ سنا تو کیا سنا، مرنے سے پہلے سنا۔ یہ لذت شوق، یہ عبادت، اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا، میں اپنی حیات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصل ذکر امام ہے، امام جو امام تک پہنچ گیا وہ حالت ذکر میں ہے۔ اس کی گردن کٹتی رہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے، اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے ٹکڑے بکھرتے جائیں گے حالت ذکر میں۔ خوب یہ قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ کون سا ذکر ہے، امام کیا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ خوب اپنے وقت کے امام تک پہنچے تاکہ ہم بھی حالت ذکر میں، اور جو حالت ذکر میں آتا ہے عزیزان محترم وہ آیات الہی کو دیکھتا ہے، اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی۔ خوب اللہ کی نشانیاں جسے نظر آئیں وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے کام کے عاقبت کو دیکھ لیتا ہے۔ آپ جوان ہیں، اپنی فکروں کو پاک رکھیں، اپنی سوچوں کو پاک رکھیں۔ وقت کے امام کو آپ کے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ آج بھی امام منتظر ہے، انتظار کر رہا، اور بغیر امام کے وجود کی برکت کے ہم امام کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام خود چاہتے ہیں کہ ہم امام کا ذکر کریں۔ اگر امام زمانہ کو یاد کر کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو آپ سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ سید الشہداء پر گریہ کرنا کمال ہے، ایک قطرہ قیامت جہنم کی آگ، لیکن اپنے زمانے کے امام کے لیے رونا بڑا مشکل ہے۔ زانے محترم متا ترانا و ناراقا، مولا ہم کب آپ کو دیکھیں گے؟ ہو اپنے امام کو یاد کریں، اپنے امام کی طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، بڑی مشکل میں تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، امام مجھ پر توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اسی پریشانی میں اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اچانک سے دیکھا کہ امام برابر میں ٹہل رہے ہیں۔ امام نے فرمایا فلانی مقام پر اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ہلاک ہو جاتے، فلانے مقام پر اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم مر جاتے۔ وہ ایک ایک کر کے یاد کرایا، ان کو شرمندگی ہوئی۔ امام اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ اپنے لبوں کو ہلائیں، آپ کی آواز امام تک پہنچ جاتی ہے۔